السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز آئی ایم سوری، بہت ساری مجھے جگہیں چینج کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات، اور بہت سارے اور بھی لوگ اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لائٹنگ بہتر نہیں ہے، کبھی آواز کا کوئی ایشو ہوتا ہے. تو بہت سارے مسئلے مسائل کے ساتھ بھی میں ویلاگ کرتی جا رہی ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے ایک کنیکشن جو بنا ہے اس کو جاری اور ساری رکھا جائے، اور جو ٹیکنیکل مسائل ہیں وہ اس میں حائل نہ ہوں. دوسری جو وجہ ہے بڑی امپورٹنٹ، جس کے لیے میں بار بار آپ سے ذکر بھی کرتی ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. اس کی وجہ یہ کہ میں پرسنلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک ڈارک قسم کا پیریڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، کہ جہاں پر اتنا زیادہ ایک خوف بھی ہے، ایک آئین شکنی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، فسطائیت عروج پر ہے. لیکن ایسے ماحول میں بات کرنے کے لیے آوازیں بڑی کم رہ گئی ہیں. بہت کم لوگ آواز اٹھا پا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ ہر کسی کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ بہت کم آوازیں ہیں، اور جو ہیں ان کا زندہ رہنا، ان کا تسلسل میں بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس لیے بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو فلرش کریں، اس کو تھوڑا سا آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، ورنہ سانس لینا محال ہو جائے گا اگر گھٹن کا یہ ماحول اسی طرح سے برقرار رہا. کیونکہ اس وقت جو دو تین اہم معاملات ہیں جن پر آج مجھے ویلاگ میں بات بھی کر رہی ہے، جیسے کہ ایک تو پرویز الہی صاحب کو 2 مقدمات میں بری کیا گیا. پہلے لاہور کی عدالت نے، آج گجرانوالہ کی عدالت نے بھی بری کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک اور مقدمے میں انہیں تیسری عدالت میں پیش کیا جائے گا. تیسری بار ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے فائنلی، اور یہ بھی اینٹی کرپشن نہیں کی ہے. تو مطلب میں یہ عجیب تماشا چل رہا ہے، ایک میوزیکل چیئر، مطلب وہ والا کام شروع ہو گیا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. تو پورے پاکستان میں انہیں گھمایا جائے گا. ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے، ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ ان کے اوپر مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. اگر آج وہ پریس کانفرنس کر دیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور ٹی وی پر بیٹھے تمام لوگوں کو معلوم ہے، سیاست دانوں کو بھی معلوم ہے. اس کے باوجود بھی مطلب میں حیران ہوتی ہوں آج کل اپنا ٹی وی دیکھ کے کہ کس طرح کی ایک زبان بندی ہے، اور اس پہ سب کتنی مزے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی اس سے پرابلم نہیں ہو رہی کہ یہ کس قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ہم آواز ہی اٹھا لیں. ایسے دبک کر بیٹھے ہوئے سب، مطلب بجائے اس کے کہ اس وقت اس پر ایک باقاعدہ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا تماشا ہے بھائی، کیا تماشا ہے کہ آپ ادھر اس کو پکڑ رہے ہیں، ادھر اس کو پکڑ رہے ہیں، تا وقت ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہ کر دے. اور اتنا obvious طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. یہ ہے صورتحال. تو میں تو بہت گھٹن محسوس کرتی ہوں، اور لٹرلی مطلب میں سوچتی ہوں کہ یار یہ وہ کبھی سنا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیا اتار دیں، اپنی حیا ختم کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا ہے کچھ بھی کرنا. یہی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے کہ یعنی آپ ایک دفعہ آئین اور قانون یا کوئی انسانی حقوق یا کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ جو کوئی جھجک ہوتی تھی کہ یار قانونی طور پر یہاں سب لوگ دیکھنے والے، کیا دنیا کیا کہے گی کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، وہ جب ایک دفعہ آپ اس بات کے اوپر اپنے ذہن کو تیار کر لیں کہ بھائی ساری دنیا جائے جہنم میں، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے، تو ایک دفعہ آپ یہ چیز کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بھی مرحلہ عبور کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. کسی بھی حد تک جانے میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. وہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کسی کو کوئی بادر ہی نہیں کوئی کر رہا کہ یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس پر سوال ہو بھی تو جواب کیا آتا ہے سینئر تجزیہ کاروں کا، یہ تو پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو پہلے بھی ہم یہی دیکھتے رہے ہیں. بھائی اگر پہلے ہوتا رہا ہے تو کیا اب یہ ہوتا ہی رہنا چاہیے؟ یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی دلیل ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ کوئی مجھے آ کے سمجھا دے کہ یہ جواب کہ جناب یہ تو ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ویسے تو مجھے اس بات سے بھی اختلاف ہے، میں نے تو نہیں اپنی 15-16 سال کی صحافت میں ہی دیکھا کہ کوئی 6 دفعہ گرفتار ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسی دن ادھر باہر نہیں نکلتا وہ عدالت سے اور وہ گرفتار ہو رہا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں ان تجزیہ کاروں نے کہاں یہ سب تماشا دیکھا ہے. یہ ضرور دیکھا ہے کہ کوئی ایک مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو چلو بھائی اسی میں اس کو کافی ٹائم لگ گیا، لیکن یہ تو ہم نے نہیں دیکھا
کہ وہ آج پکڑا جائے وہ کل رہا ہو, وہ پھر پکڑا جائے وہ اگلے دن پھر رہا ہو, پھر وہ پکڑا جائے, اور یہ ایک میوزیکل چیئر آپ بنا کر تماشا بنا دیں آئین اور قانون کا, اور یہ کہیں کہ جناب پھر اس سے ایک ہی دفعہ یہ کام کر لیں کہ جج صاحبان ہی کم از کم مینج کر لیں تاکہ وہ رہائی نہ کریں, کم از کم کچھ تو تھوڑا وہ پردہ رہ جائے کہ کوئی بندہ بات کرتے ہوئے سوچ لے کہ شاید کوئی اصلی جرم ہی ہوگا بھائی جس کی وجہ سے جج نے جو ہے وہ رہا نہیں کیا. اس طریقے سے جو ہو رہا ہے اس سے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جھوٹے مقدمے بنا کے اور اس طرح سے کر رہے ہیں. جب رانا ثناءاللہ پہ جھوٹا مقدمہ بنا تھا تو بڑا صف ماتم بچ گئی تھی, سارے بینڈ ڈال کے بیٹھ گئے تھے, سب نے کپڑے پھاڑ لیے تھے, اور ساروں کو تکلیف اتنی ہو رہی تھی کہ جیسے گھر کا کوئی بندہ پکڑا گیا ہے. اور آج ہر بندے پہ جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. جھوٹے میں اس لیے کہہ رہی ہوں عدالت نے بری کیا ہے بھائی, کون سا عدالت اس کو ریٹین کر رہی ہے. اور صرف پرویز الہی صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا ہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. وہ کل انہیں یعنی ہم دیکھ رہے تھے, کل بھی یہ خبریں آ رہی تھی, ان کی تشویشناک حالت بھی تھی, ان کو پرابلمز بھی ہیں, وہ کینسر سروائیور بھی ہیں, ان کی ایج بھی ہے, پھر بھی ان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث قرار دے کر ان کو پکڑا ہوا تھا, بند کیا ہوا تھا. آج انہیں ڈسچارج ہی کر دیا گیا, اور اس کے اوپر کچھ سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی پریشان بیٹھے ہیں سر پکڑ کے کہ کیوں انہیں رہا کر دیا گیا. یہ حالت ہے. اور کیا ان کے خلاف بھائی ایویڈنس تھا, کیا ایویڈنس تھا ان کے خلاف؟ یہ کہ جی وہ کوئی ایک کال ٹریس ہوئی ہے جس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ کسی کے ساتھ کہ چلو بھائی اچھا اب جو لاہور میں تو ہو گیا ہے, اب لبرٹی جا کے اگر دھرنا کرنا ہے تو وہاں جا کے بیٹھنا, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ظاہری سی بات ہے, پلاننگز جب احتجاج وہ کر رہے ہیں تو وہ پلاننگ تو کریں گے کہ جی کہاں پہ دھرنا سوٹیبل ہوگا, کہاں پہ جو ہے وہ دھرنا سوٹیبل نہیں ہوگا. اور جہاں تک ان کا اکسانے کا تعلق ہے تو وہ تو جو ان کی ویڈیوز آن ریکارڈ سب نے دیکھی ہیں کہ وہ منع کر رہی ہیں کہ بھی اندر نہ جائیں کور کمانڈر ہاؤس کے. ہاں یہ پلان ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے, لیکن یہ تو میں نے ان کی تو ایسی کوئی ویڈیو یا آڈیو نہیں سنی جس میں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جی ہم نے آگ لگانی ہے, یا وہ باقی لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ جی آگ لگا دو جا کے. تو یہ ایک بالکل, اور اس کے اوپر پھر بھی انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ جی انہیں کیوں رہا کر دیا گیا, انہیں پکڑا کیوں نہیں گیا. یہ والی سچویشن ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک آئرن لیڈی ہے, اور جس طرح سے وہ ڈٹرمنڈ ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, بہت کم خواتین ایسے کھڑے ہوتی ہیں, اور انہوں نے شو کی ہے کریج, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بعد آج عدالت سے ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بڑی لمبی رہائی ہے, کوئی نہ کوئی اور مقدمہ پکڑ کے انہیں پھر پکڑنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے. چاہے وہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا رہنما ہو, جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرے گا, اس کا الزام اس پہ یہ ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہا. جب وہ پریس کانفرنس کرے گا, پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرے گا, عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کرے گا, تو وہ قابل قبول ہو جائے گا, اس کے گناہ دھل جائیں گے, وہ ڈرائی کلین ہو کر, صاف ستھرا ہو کر, بالکل قابل قبول ہو کر, اچھا بچہ بن کے اس کو گود میں اٹھا لیا جائے گا. یہ ہے سارا جو اس وقت کا منظر نام ہے, اور اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. راوی امن ہی امن اور چین ہی چین لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہوتا رہے گا, کیونکہ ہم مردہ پرست قوم ہیں, کیونکہ ہم نقصان اٹھانے کے بعد ماتم کرنے والی قوم ہیں, کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے بعد اس وقت کریں جب ظلم ہو رہا ہو, کیونکہ ہم تو تب ہی لکیر پیٹیں گے جب سانپ گزر چکا ہوگا, کیونکہ ہم اسی وقت چیخیں گے کہ جب ہمارے اپنے گھر میں آگ لگے گی, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو, ہم تو اسے یہی کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے, ویری گڈ, کلیپنگ, آئندہ بھی ہونا چاہیے. یہ تو یہی تسلسل ہے. اور آج یہ سیاسی جماعتیں جو ایک پارٹی کو توڑ کر خوش ہو رہی ہیں, اور یہ پارٹی بنی بھی اسی طرح تھی, مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بنی بھی ایسی تھی, جو لے کے آئے وہ لے کے بھی جا رہے ہیں. بھائی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ اس طرح لائے گئے تھے؟ اس طرح ان کے اوپر پریشر تھا, اس طرح سے بند کر کے, گرفتاریاں کر کے کیا انہیں لایا گیا تھا؟ یا اس وقت سچویشنز اور تھیں جہاں لوگوں کو فائدہ لگتا تھا کہ بھئی اب ادھر کی ہوا ہے, وہ تو لوگ آ جاتے تھے, انہیں کہا جاتا تھا وہ آ جاتے تھے. یا پھر اس طریقے سے ہو رہا تھا جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 دفعہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر کوئی چھوڑ رہا ہے یا آ رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ لائے جاتے رہے ہیں, اوکے فائن, لیکن کیا وہ اپنی مرضی کے خلاف لائے جاتے رہے ہیں؟ اگر لائے جاتے رہے ہیں تو انہوں نے ایسا اس وقت کیوں نہیں کیا؟ کر لیتے, وہ آواز اٹھا لیتے کہ بھئی ہمیں مرضی کے خلاف شامل کرایا جا رہا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے یا نہیں, لیکن یہ نہیں رکیں گی. یہ پرسنلی میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں رکیں گی. آج یہ سیاسی جماعتیں جو بڑی خوش ہو رہی ہیں, بغلے بجا رہی ہیں کہ جی بڑا آپ نے ایک ہاتھی گرا کر بڑا کوئی مل جل کے ہاتھی گرا لیا ہے تو بڑا کوئی کارنامہ کر لیا ہے, یا آپ نے بیسکلی جمہوریت کو کمزور کیا, یا آپ
सियासी जमातें कमज़ोर हो रही हैं, इनको अक्ल के अंधों को ये बात नज़र नहीं आ रही कि ये खुद हमेशा इन्हीं चीज़ों से गुजरती रही हैं, बार बार गुजरी हैं, लेकिन सबक हासिल करने के बजाय फिर उसी रास्ते पे चल पड़ती हैं। आज उसको तोड़ रही हैं, खुश हो रही हैं, बड़ी बगलें बजा रही हैं कि जी हमने बड़ा कमज़ोर कर लिया। कमज़ोर हुई है नहीं, ये तो एक अलग कहानी है, इस पर तो फिर बात करेंगे कभी। लेकिन मान लिया कमज़ोर भी हो रहे, तोड़ लिया आपने, जी बहुत अच्छा काम कर लिया आपने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने सिर्फ क्या एक सियासी जमात को तोड़ा है, आपने बुनियादी तौर पर अपने आप को ख़त्म कर रहा है। आप लोग सियासी जमातें अपनी स्पेस खुद ख़त्म कर रही हैं, जमहूरियत को आप अपने अंदर ख़त्म कर रही हैं। ये हो रहा है, ये आपको ये नहीं पता कि जो आज आप लोग कर रहे हैं ये क्या आप लोग अपने साथ कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, ये है सारी बात। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल अपनी जगह कायम है। बल्कि मैं तो ये हैरान हो रही थी कि कल जो पीटीआई की खवातीन है उनके बारे में बड़ी मीडिया में बात हुई, बड़े लोगों ने तारीफ़ें की, वीलॉग्स भी हुए, कुछ लोगों ने प्रोग्राम्स में भी बात की कि जनाब वो डटी हुई हैं, 22-22 दिन से जेलों में पड़ी हुई हैं, फिर भी छोड़ने के लिए रजामंद नहीं बल्कि हौसले में नज़र आ रही हैं। तो ये बस सुनना था कि भाई उनको तो तकलीफ़ हो गई, जो तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं इनको, उनका ये इतनी आराम से बैठी हुई हैं कि ये अभी तक टूटी ही नहीं है, चलो भाई इनके ऊपर भी यलकार कर दो। और कल रात उन लोगों को फिर से जलील किया गया, उठा के सोते हुए बिल्कुल, यानी और टाइमिंग्स में उनकी तलाशियां अजीबोगरीब तरीके से ली गई हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया फैमिलीज के साथ। इस किस्म की हरकतें उनके साथ शुरू कर दी। अब उनको अजियत पहुंचाई जाएगी ताकि किसी को राहत मिल जाए। ये कि जी कल वो ये बात चूंकि मीडिया में आ गई तो लिहाजा आप जी अब इनको तो कमज़ोर करो, अब इनके साथ वो सलूक करो कि इनकी भी चीखें निकलेंगी तो किसी को सुकून आएगा। ये नफ्सियाती मरीज़ जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, इन लोगों का ये आलम है कि ये किसी की तकलीफ़ को देख के, चीखें सुन के इनको तसल्ली मिलती है, तस्कीन मिलती है, इनको राहत मिलती है। इस किस्म के इनके हैं और ये समझ रहे हैं कि जो उनको अगर आप कमज़ोर कर लेंगे तो आप ताकतवर हो जाएंगे। तो आपसे तो मोहब्बत फिर भी नहीं हो रही ना आवाम को, चलो मान लिया उनसे आप नफरत करा देंगे, आपसे मोहब्बत हो रही है, आपसे भी मोहब्बत नहीं हो रही तो आपको वोट कहाँ से डलवाएंगे? चले आप अपने उनके कैंडिडेट भी ले जाएंगे तो फिर भी क्या आपको वोट बढ़ जाएंगे? अब ये सारी सिचुएशंस हैं, उससे जो ओवरऑल एक आलमी मंजरनामा बन रहा है वो भी तकलीफ दे है। ऑस्ट्रेलिया ने बात की है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियन ने बात की है कि जनाब ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, हो सकता है हमें देखना पड़ेगा कि कहीं इस पर पाबंदियाँ ना लगानी पड़ जाए, पाकिस्तान पर सैक्शंस ना लग जाए। और ये पहले कनाडा की पार्लियामेंट में भी बात हो चुकी है, यूके की पार्लियामेंट में भी बात हो चुकी है, तो वहाँ पर ये अब आवाज़ें उठ रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि जी ये क्या आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने जो एक और नई उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ये कि जनाब अब हम आगे चल के इलेक्शन भी इसी तरह से करवा देंगे और उसमें हम जो है वो बड़ा झाड़ू सही वाला झरलू जिसको पता नहीं ये कहते होते हैं जी, फेरा जाए और उसके बाद जनाब सबकी आंखों में धूल झोंक ली जाए। तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल होगा कि अगर ऐसा आप कोई करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं कि जिस तरह से इस वक्त हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, तो ये किस तरह से एक एक्सेप्टेबल इलेक्शन होगा, इस पे बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली उसी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि पहले जोर डालो, तोड़ो, मेंबर्स तोड़ लो, सब कुछ करके कमज़ोर पोजीशन में लग के हो सकता है इमरान खान को भी नाअहल करवा दे, जेल में डलवा दें और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन फिर सवाल यही होगा कि क्या अवाम उस वक्त बाहर निकलेगी वोट डालने के लिए? टर्न आउट और जो एक उस दिन का माहौल होगा वो बहुत क्रूशल होगा जो ये डिटरमिन करे। लेकिन खैर ये आगे चल के बात की बातें। लेकिन एक जावेद हाशमी साहब के हवाले से बड़ी वीडियो वायरल हुई है जो कि मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जनाब पीटीआई के लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जो जावेद हाशमी साहब है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा आई ओपनिंग किस्म का दिया है, जो फैक्ट चेक दिया है, एक हकाइक बताए तारीख से। तो वो बताया उन्होंने कि किस तरह से भुट्टो साहब की फांसी जब हुई है उसके बाद जो उनकी 40 रुकनी कोर कमेटी थी उसमें से सिर्फ 2 लोग रह गए थे, 38 मेंबर्स जो थे वो चले गए थे, ये हुआ था। और नून लीग जो आज बहुत ज्यादा ताने मारती हुई हमें नजर आ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए कि ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सियासत को ही खुदाफिज कह के चले गए थे जब मुशर्रफ साहब का दौर था। तो ये भी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। तो आज ये लोग ना सिर्फ ये कि उसी तरह दूसरे लोगों को मजबूर करने में मुलविस हैं, बल्कि उसके ऊपर ताने देने में भी मुलविस हैं। यानी अपना गिरबान नहीं झांक रहे हैं, लेकिन उनको ताने देने में मुलविस हैं कि जनाब आप लोग जो हैं वो कमज़ोर निकल रहे हैं, आप लोगों के रोने आ गए हैं, आप लोगों को ये हो गया, आप लोगों को वो हो गया।
تو یہ اس وقت جو ان کا کردار ہے وہ بڑا تاریخ کا ایک سیاہ کردار ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. میں نہیں مانتی کہ پی ٹی آئی نے بہت کوئی اچھا اپنا رکھا تھا اپوزیشن کے ساتھ رویہ, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک ایکسپیرینس اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں اور اس کے بعد کتنی دفعہ انہیں ٹھڈے پڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد کتنی دفعہ یہ ڈسے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی یہ لوگ وہی غلطیاں, وہی ان کا نظام, وہی ان کا طریقہ کار, وہی ان کا ٹریک اور وہی ان کی سیاست, ایک انچ بھی اس میں بہتری آنے کے بجائے الٹا مجھے پستی نظر آ رہی ہے, پیچھے کی طرف گئے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو یہ بات ووٹ کو عزت دو کہتے تھے, اور پیپلز پارٹی جو بات کرتی تھی جی جمہوریت کی, ہم نے قربانیاں دے دیں, بندہ اپنا مروا لیا, شہید کروا لیا, سارا کچھ کر لیا, اور پھر اسی طرح انہی طاقتور حلقوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, اور کسی تیسرے فریق کو اب آپ الٹا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے جمہوریت کی بڑی کوئی آپ نے سروس کر دی, بڑی کوئی خدمت کر دی ہے. یہ ہے صورتحال. تو بجائے اس کے کہ اس ٹائم کو اس وقت کسی طرح بھی سنبھالنے کی کوشش ہو کہ جیسے آپ نے میثاق جمہوریت 2 جماعتوں نے کیا, اب عمران خان اگر ایک کمزور پوزیشن پہ ہے تو آپ اس کو بھی لے آئیں تاکہ اس کو بھی شامل کر کے ایک پورا بنا لیں اپنا ڈائلاگ. یہ وہ آئیڈیل ٹائم ہوگا کہ جہاں پر آپ سول سپریمیسی کے لیے ہمیشہ کے لیے بات کر سکیں گے, کیونکہ اس وقت 2 جو ہیں جماعتیں وہ پاور میں ہیں, ایک جو پہلے پاور میں تھی وہ کمزور پوزیشن پر ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, لیکن یہ اس وقت یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا. اس وقت ان کو پتہ ہے وہ اگر اس کو ذرا سی بھی آکسیجن ملی تو وہ انہیں کھا جائے گا, تو لہٰذا اس کی آکسیجن پہلے بند کرو, پھر بعد میں جو نعرے نئے نکالنے ہیں, کچھ سیاسی بیان بازیاں کرنی ہیں وہ پھر بعد میں کر لیں گے, وہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں, ویسے بھی تو وہ کوئی نئے ایجاد کر لیں گے ہم نعرے, لیکن فی الحال اس کو غدار ثابت کرو, اس کی آکسیجن بند کرو, پھر بعد کے عوام کو کیسے بیوقوف بنانا ہے آگے وہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.